قابل احترام ملک سہیل صاحب، قابل احترام چودھری شریف صاحب، سردار افتخار صاحب، اور یہاں پر جتنے بھی آپ لوگ تشریف فرمائے ہیں، ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے۔ عاطف شاہ صاحب بھی یہاں پر ہیں، بہت سے چہرے جانے پہچانے ہیں۔ بہرحال میں مشکور ہوں ملک سہیل صاحب کا بھی، چودھری شریف صاحب کا بھی، اور مٹو خان صاحب کا بھی، اور عاطف شاہ صاحب کا بھی، کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور یہ موقع دیا کہ میں بھی چند ایک باتیں آپ سے کر سکوں۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ہمارا ضلع اٹک جو ہے وہ پنجاب کا ایک پسماندہ ترین ضلع سمجھا جاتا تھا، اور اکثر اوقات جب گزشتہ حکومتیں بنتی تھیں جس میں میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا، تو میں انہیں یہ باور کراتا تھا کہ میاں صاحب جب بھی پنجاب کا ذکر آتا ہے تو اٹک کا کہا جاتا ہے کہ پسماندہ ترین ضلع اٹک، تو یہ ہماری پسماندگی کب دور ہوگی؟ کب ہم بھی کہہ سکیں گے کہ یار ہمارا ضلع بھی ایک اب ترقی یافتہ ضلع بن چکا ہے؟ بہرحال اس میں نواز شریف صاحب نے خصوصی مہربانیاں کی اٹک پر، اور ہم نے تمام سڑکیں ہوں یا بجلی کے منصوبے ہوں یا گیس کے منصوبے ہوں، اس پر ہم نے کافی کام کیا۔ تو میں یہ ملک سہیل صاحب نے مجھے کہا کہ آئندہ جو فنڈ ملے گا تو میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ وہ اسی علاقے کو دیں گے، کیونکہ تحصیل ہزروں میں 100% گیس مکمل ہو چکی ہے، تحصیل اٹک میں بھی 90% مکمل ہے، البتہ تحصیل حسن ابدال جو ہے اس میں ابھی کام کافی باقی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے دور میں یہ تحصیل کا MNA میں نہیں تھا، تو بھارت کہنے کا کوشش ہے کہ چونکہ یہ مسلم لیگ نون کے فنڈز ہیں، چاہے آج سے 10 سال پہلے آئے ہیں یا آج آ رہے ہیں، یہ نون کے فنڈز ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی بہت سے گاؤں ہیں۔ اب یونین کونسل جنگل کو ہم نے پوری طریقے سے گیس دی، ہم نے یہاں پر یہ آپ کا جعفر ہے، اس طریقے سے یہ جنجال وغیرہ کا ذکر کر رہے تھے، بہت سے دیہات ہیں، ہتھار ہے، اسار ہے، جن کے پیسے ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں جمع کروا دیے تھے۔ یہ میرا جی تاجہ پارہ میں گیس ہم نے مکمل کی پچھلے دور میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ ہماری بھرپور کوشش یہی رہی ہے کہ خواہ کوئی فتح جنگ میں رہتا ہے، مکھر میں رہتا ہے یا ہزروں میں رہتا ہے، سب کو فیسلٹیز ملنی چاہیے۔ ویسے تو MNA بننے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے اپنا علاقہ تو ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے، تو ہمیں اپنا علاقہ بہت عزیز ہے، اور میں نے ملک صاحب سے بالکل کوئی گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، حالات نے اجازت دی تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 5 سالے میں ہم ضلع اٹک کا کوئی گاؤں بغیر گیس بغیر بجلی کے نہیں رہے گا انشاءاللہ، اور یہ سب کی کلیکٹو کوشش ہے۔ تو اس وقت بھی یہاں پر جتنے دیہات مکمل چکے ہیں یا مکمل ہونے جا رہے ہیں، کہیں 50% کام ہو چکا ہے، کہیں 60% ہے، کہیں 20%، یہ سارا فنڈ مسلم لیگ نون کا ہے۔ لہذا انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی اس طریقے سے اٹک تحصیل حسن ابدال اور ہزروں میں بھی ہم نے پچھلے 4 سال میں یہ بھرپور کوشش کی ہے کہ جہاں پر 50 kV کا ٹرانسفارمر ہے وہاں 100 کا ہو جائے، تو وہاں پر بھی کافی اللہ کی مہربانی سے کام ہوا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل ایک تسلیم شدہ ہے کہ یہ تحصیلیں زیادہ پسماندہ ہیں ہماری ان تحصیلوں سے، ان کا زیادہ حق ہے ان تحصیلوں سے، اور یہ حق انشاءاللہ ہم ادا کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اور ضرور ادا کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس ضلع کو بھی ہم پسماندگی سے نکال کر، اور جس طرح ملک صاحب نے اپنے کچھ اور پروجیکٹ کا بھی ذکر کیا، تو یہ ابھی سی پیک کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہ کمرشل زون بن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ زون سارے مکمل ہو جائیں، یہاں پر انڈسٹری لگ جائے، انڈسٹری زون مکمل ہو جائیں، تو پاکستان میں 80% جو ہے وہ بے روزگاری کم ہو جاتی ہے۔ بہر انشاءاللہ
ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو منظور ہوگا، لیکن یہ ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اب اس علاقے کو زیادہ پرائرٹی دی جائے گی، سڑکوں کے اعتبار سے بھی، بجلی اور گیس کے اعتبار سے بھی۔ اس دور میں چونکہ ابھی تو 4-6 مہینے زیادہ رہ گئے ہیں گورنمنٹ کے، تو ملک صاحب نے پہلے بھی سیل صاحب نے کوششیں کی ہیں اور اب بھرپور کوشش اور بھی کر رہے ہیں کہ کم از کم بجلی کا مسئلہ تو آپ کا حل ہو جائے، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بھی چودھری شیری صاحب ہیں، افتخار صاحب ہیں یا شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے کولیکٹیولی مل کے، اور جس میں ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں، انشاءاللہ اس علاقے کو ایک ترقی یافتہ علاقہ انشاءاللہ بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور صحافی حضرات، السلام علیکم۔ اج اسی سارے اتنے اکٹھے ہوئے ہیں شہر نے حوالے نال، اور جس طرح کے حالات پہ چلنے والے اسے اسی جتنے بھی اتنے نمائندے ہیں اس پاکستان مسلم لیگ نون نے اڈی پچھلے 2-4 سال تو کوشش رہی وے کہ اسی جو کچھ بھی اپنے حلقے واسطے اسی کر سکاں اسی کراں، اور اسے جڑی صورتحال ملکی لیول تے سیاست نے حوالے نہ آئی وہ تو سارے نے سامنے وے، اور ہر دن ایک نئی صورتحال سامنے آنی وے، لیکن اس نے باوجود میں کوئی 2 دفعہ وزیر اعظم صاحب ملے ہیں اور خاص طور پہ اڈے حلقے نے حوالے نہ جڑی محرومیاں ہیں ان کا اظہار کیتا وے، اور اسے چنا کئی اڈے نہ وعدے کیتے ہیں اور کئی انہاں دسیا بھائی حالات جو ہی کوئی بہتر ہوئے تو انشاءاللہ اسے اسی ضرور حصہ گھساں، لیکن موجودہ صورتحال آئی ایس کو نے حوالے نہ، وابڈا نے حوالے نہ یا آئی ایس کو نے حوالے نہ اساں بے پناہ تعاون ملے ہوئے اتوں ادارے کی طرفوں، کیونکہ وہ بھی ظاہر ایک وفاقی ادارہ ہے، اس بھی اساں گرانٹ تو علاوہ بھی تمام جڑے 3 شہر ہے جانڈ، پنڈ گیب اور فتح جنگ شہر، اسے تقریباً انہاں اساں ایک کوئی پالیسی نے تحت کہ جتنے ٹرانسفارمر آئی ان اگر کم وولٹیج نے تو ان کی وولٹیج بڑے ٹرانسفارمر جڑا کہ اڈے حلقے چ بڑا بڑا ایک مسئلہ پورے حلقے چ، مطلب جس نے میں تو مثال دینی کہ 15 KV نہ ٹرانسفارمر نہ وجود ہی کوئی نہیں کسی پاسے، لیکن وہ اڈے اس حلقے 600 ٹرانسفارمر اجے تک وہ 15 KV نہ پہ چلنا ہوئے، لیکن اسے میں ضرور ایک بڑا خراج تحسین پیش کرے سا جڑا اڈے چیف صاحب ہیں ڈاکٹر امجد صاحب آئی ایس کو نے، انہاں بالکل اساں ایک فری ہینڈ دیتا ہے اور جتنے اڈے پروپوزل بنیاں اسے چنا کیتا، اور اساں سب تو پہلے فتح جنگ شہر نے حوالے نہ صرف شہر نے اساں 20 نویں ٹرانسفارمر نہ دیتے ون، جتنے تقریباً منڈ کام شروع ہونے والا 1-2 دن عید نہیں چھٹیاں نہیں وجہ تو رہ گیا، اور اسے جو کام شروع ہو گیا سی، اور مزید بھی اسی کوشش پہ کرنے وہاں اسی طریقے نہ کوئی 35-40 ٹرانسفارمر جنڈ شہر نے حوالے نہ 20-25-30 ٹرانسفارمر پنڈ گیب نے حوالے نہ اساں ملے ون، تو یہ ایک جی شاہی کہ اسی چاہنے اس کے شہر نے تمام لوگاں پتہ لگے کہ یہ جا ایک جڑا، اور میں سمجھنا کہ پچھلے 15-20 سال کی تاریخ پہلی باری اتنے ٹرانسفارمر شہر اکٹھے پہ لگنے من، اور وہ ایک بڑی بڑی پریشانی ہونی ہے لوگوں کے وولٹیج نے حوالے نہ، تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ختم ہو ویسی۔ اس تو علاوہ جڑا اساں اپنے خاص طور پہ جڑا وفاقی فنڈ ہے اسے جس واسطے پورے حلقے نے سروے کرائے ون، تو مینڈے حلقے وچ جنڈ، پنڈ گیب اور فتح جنگ ملا کے جڑی نویں بجلیاں تو محروم لوگ ہے وہ بجلی نے جڑا سروے ہویا وہ 1 ارب 40 کروڑ روپیہ نہ سروے ہویا ہے، لیکن اسے جو چونکہ حالات نے مطابق اساں تقریباً 50 تو 60 کروڑ روپیہ ہر مہینے ملیں، تو میں وہ سارا فنڈ اپنا بجلی نے حوالے نہ لایا، اور وہ ایک فیز وائز ایسا کیتا کہ پہلے فیز اس طریقے نہ لگ سی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ مزید اساں بجٹ تو پہلے یا بعد مزید اگر فنڈ ملنا انشاءاللہ اسی کوشش ہے تو اسی جڑا باقی بھی رہ گئے ون گراں دیہاتی علاقے اسے اسی جڑے این جس طریقے نہ تحصیل فتح جنگ نے جڑے سروے ہوئے ون وہ 30 کروڑ روپے نے ہوئے ون، اور اسی طرح پنڈ گیب نے جڑے سروے ہوئے ہیں ان 40 کروڑ روپے نے ہوئے ہیں، اور جنڈ تحصیل چونکہ سب تو پسماندہ ہوئے
उसने 70 करोड़ ने सर्वे होया है। तो अस फिलहाल उस कोशिश है कि उन्हें जोड़े ग्रां बिल्कुल ही रह वह नाबादियाँ उन्हें असी बिजली उन्हें मुहैया होनी चाहिए। और उस अलहमदुलिल्लाह हुण खंबे वगैरह आमने भी शुरू हो गए हल्के तो बड़ा ताउन रहा, खास तौर पर फतेह जंग के हवाले ना जो इतने IAS को ना अमला वे उन्हें बड़ा ताउन किया कि प्रपोजल कम अज़ कम वक्त उन्हें फाइनल हो गई वन। तो उस तो इलावा जोड़े फंड एक सब तो बड़ा जो नुकसान होया जिथे शेख साहब भी बैठे हुए हैं, चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, सरदार इफ्तिखार खान भी बैठे हैं, मिट्टू खान अड्डा तकरीबन 3 अरब रुपया जोड़ा सारे नुमाइंदा मिलना है तरक्याती फंड्स नहीं मद हमजा शहबाज साहब दिता है, लेकिन वो बदकिस्मती ना रह सके चीफ मिनिस्टर और वो अड्डा सारा ज़ाया हो गया। वरना वो भी असा तकरीबन अड्डे आपस से तय पा गया भाई कि हल्के च कितने लाने, बल्कि स्कीमा भी जा चुकी हैं इतों फाइनल होके, लेकिन वो बस नहीं हो सकिया। तो फिर उस तो इलावा गैस ने हवाले नाम मैं बड़ी स्पैशल गल की वे प्राइम मिनिस्टर ना, क्योंकि मां इस चीज़ ना भी अंदाज़ा भी जिथे मरियम नवाज ने जलसा कराया उस पूरे महल्ले गैस कोई नहीं वे, तो मां वो बड़ी अच्छी तरह याद है। और मैं पहले एजेंडे ते इशू भी यही है कि जी असा गैस चूँकि मैं हल्के 12 ग्रामां गैस पई निकलनी वे और असा इस चीज़ एहसास है कि उन्हें ग्रामां गैस मिलना उनका हक है। लेकिन उसे जी प्राइम मिनिस्टर मैं वादा किया भाई जू ही पाबंदी हट नहीं गई गैस तो इंशाअल्लाह असी पहली तरजीह जड़ा वो इस हल्के इंशाअल्लाह दिसा। तो इन चंद चीज़ां ही असी इस पर भरपूर कोशिश भी करने वहाँ। और उस तो इलावा भी असा इस हल्के वास्ते एक पासपोर्ट ऑफिस जोड़ा कि प्राइम मिनिस्टर एक अपनी खसूसी देने इजाजत वो चंद जोड़े 7 जिला दी ने पंजाब उस अड्डा जिला अटक भी कि एक अलहदा पासपोर्ट ऑफिस भी इधर अटक तो इलावा भी हो सी ताकि इस इलाके ने लोग मुश्किलात ना आवन तो अटक बनना जरा मुश्किल है, दूर दराज इलाका वे वो भी होया। वत असा 2 इंटरचेंज भी CPEC ते मजीद करवाए वन, एक असा खुंडे और रावल ने एरिए सेंक्शन करवाया, फिर एक अगे असा मैरे शरीफ और नलाड ने एरिए ताकि ये काफ़ी वक्फा आवे ना तो इलाके ने लोगों जरा सहूलत होवे। फिर इंडस्ट्रियल जोन जो सब तो बड़ा मैं समझना कि मेरी ख्वाहिश भी है और एक समझ ख्वाब भी है कि असी सारे सियासी थे बैठे हुए हैं तो कोई अगर दिन कोई 10 बंदे आने कम्मा वास्ते तो उस 8 बंदे बेरोजगारी ना इशू होना वे, जिसना अस सारे को कोई उसना जवाब नहीं होना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी हर लिहाज ना पूरे भी उतरने म्यार उत्ते, लेकिन अगे वो नौकरियां नहीं होनी गुंजाइश। तो उस वास्ते मैं स्पैशल मिल के वजीर आजम हाँ तो इतने अड को गवर्नमेंट की जमीन पाऊँ वाफिर मिकदार पई गई तकरीबन वो 1,35,000 कनाल रकबा पाया हुआ अड को। और उत्थे फिर उन्हें सर्वे करवाया और उसने थोड़ा प्रोसेस लंबा वे, लेकिन इंशाल्लाह असी पिछे लगे रसा और मैं उम्मीद है कि अल्लाह ताला मौका देता मियाँ नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब कि दोबारा भी अगर हुकूमत आई इंशाल्लाह तो असी वो जड़ा अड्डा इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन इतने बन सी तो लोगों की बेरोजगारी का मसला हल हो सी और वो 2-3 टीमां आके सर्वे कर गई, रिपोर्टा पईयां बननियां तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि इतने अगर इंडस्ट्रियल जोन बन गया तो अड्डे सारे जितने भी असी इतने नुमाइंदे वहाँ अवामी उनके वास्ते सब तो वड्डी अचीवमेंट हो सी कि इस इलाके लोगों रोजगार मिले। और इंडस्ट्रियल जोन बनने ना सिर्फ रोजगार नौकरियां ने हवाले ना नहीं मिलना, उसकी एक बड़ी वड्डी एक्टिविटी होनी पूरे इलाके जी मैं समझना कि पहले मियाँ साहब ने बड़ा वड्डा कारनामा है ये CPEC ने हवाले ना और उस तो बेहतर एक शहर इलाके वास्ते हो सी कि इंडस्ट्रियल जोन इतने बन वैसी। तो ये बस इन चंद चीज़ां ही और हुण असी जिहड़े 2013 तो 18 ने दरमियान कई ये जो ग्राम हैं जिथे गैस सैंक्शन हो गई है, पैसे जमा हो गए और उन्होंने ग्रामां चो गैस रह गई, उत्थे असी उन्होंने कोशिश है कि 1-2 हफ्ते ने दरमियान उस टाइम में असी उन्होंने ग्रामां गैस ना इफ्तिताह कर सका और उन्होंने ग्रामां गैस मिल वंजे, जिस मिसाल ने तौर पर खिदवाल ते जंडियाल है शेख साहब अपने हल्के कई जगह इफ्तिताह कर चुके हैं, अड्डे को भी इतने उम्मीद है कि हफ्ते-2 हफ्ते इफ्तिताह हो गए सी। और फिर इतने पहाड़ ना ग्राम चंद उत्थे कई ग्रां आई, लेकिन इतने मैं सारे ने सामने जरूर दसना चाहना कि चाहे अटक ने हल्के या चाहे अड्डे हल्के अगर गैस ने हवाले ना कहीं नहीं बड़ी वड्डी इस काविश है तो शेख आफ्ताब साहब बैठे हैं, ये सारी इनकी मेहनत है। और वो जड़ा
اور اسے چنا کافی کوشش بھی کی اور اسپیشل فنڈ بھی گھدے نے وزیر اعظم کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ نال ہونے ہے تے نہ بھرپور، بلکہ ہوں میں نہ کئی باری مزاق چکنا بھائی اگوں اگر حکومت ملی تو مہربانی کرو تسی اپنا حصہ بھی اڈے ہلکے دینے رکھو، کیونکہ اتنے ہوں زیادہ ضرورت ہے اساں تے الحمدللہ اتنے نہ تقریباً 250 تو اتنے گراواں گیس لوائی وے تے اڈے علاقے چوں گیس نکلنی لیکن گرام محروم آئیں تو اڈی کوشش ہو سی کہ انشاءاللہ اساں ایک ٹیم ورک بنا کے آپس اور اساں جتوں کوئی فنڈ مل سکے چاہے وہ پنجاب چ ہوئے اور یا وفاق چ ہوئے ہوں بات اساں کچھ فنڈ ملنے والا انشاءاللہ تو اسی اپنے سارے ساتھیاں نہ مشورہ کر کے تو اس کو بہتر اسکیماں جڑیاں ہو سن اور لیکن یہ چونکہ حالات نہیں وجہ تو اور کوئی علاقہ بڑا وسیع ہے تو ایک دم تو نہیں لیکن ہالے کچھ نہ کچھ اس اگر کنٹریبیوشن ہونا رہا تو ایک وقت آ سی کہ ساری محرومیاں انشاءاللہ دور ہو سن تے باقی جڑا ایک ایشو ہے وہ اسی سارے تسلیم کریں ہیں کہ مہنگائی والا ایشو ہے لیکن اسے امید ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جڑی ٹیم دن رات پہ کم کرینی وے اسے میں سمجھنا وا کہ جلد ہی کوئی بہتری آ ویسی میں ایک چھوٹی جی مثال تساں دینا کہ میں پچھلے دنوں ملن گیا شہباز شریف صاحب نے میں ٹائم آیا میٹنگ نا تو میں انہیں ایک ویٹنگ روم میں بٹھا دیتا تو اتنے ایک بندہ چاہ گھن کے آیا منڈ واسطے تو میں ٹائم تھوڑا لیٹ ہے میں پہلے پہنچ گیا تو میں اس کو پوچھا میں کہ یار تسی کتنا عرصہ ہو گیا اتنے وزیر اعظم نے دفتر ہے وہ سکے جی ماں 34 سال ہو گئے تو میں کوئی 11 12 13 وزیر اعظم میں کو گزرے تو میں ان کی خدمت کی ہے جو بھی ڈیوٹی تو میں کہ فرق ہون تے جڑا پچھلا وزیر اعظم ہے اسے چاہیا وہ سکے جی ہون جڑے وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب یقین کرو بھائی اڈی نیندر پوری نہیں پی ہونی اس ماہ یہ ہے کہ اس کے بزرگ آدمی ہے اس کے جی صبح 7 بجے اسی بیٹھنے ہیں کام کرن اور راتی 2-3 بج بنے تو میں اس کو پوچھے جڑے عمران خان صاحب ہے وہ اس کے جی ان تو دیہڑی 11 بجے آنے تو 4 بجے دفتر بند کر بنے تو یہ کوشش آئیے ظاہر ہے چیلنج بھی بڑے بڑے ہیں اور پاکستان ظاہر ہے بیرونی خطرات بھی ہونے ہیں ان بھی ساسے سے چلنیاں پہ ہونیاں لیکن میں امید ہے یہ کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت اسی نہ سارے جڑے جتنے بھی بحران آئی نے قابو پساں انشاءاللہ بڑی مہربانی السلام علیکم تساں بند ہونے بھی ویکھا اس 2018 دسمبر مکمل ہونا ہے اور تھوڑے سامنے ہی ہے کہ 2 سال 2.5 سال اس سے کوئی کام نہیں ہوا اساں بلکہ جڑا کام ہویا ہوا وہ بھی ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور دوبارہ ہی جس پہ کم ہویا اج بھی ای سی پیک نہ روٹ جڑا سڑک والا جڑا اس کا کمپوننٹ ایک گل یہ نارملی اسی سمجھنے ہیں کہ سی پیک صرف سڑک نہ نام ہے سی پیک ایک پورا منصوبہ ہے اور اس نے تحت بجلی نے کارخانے بھی لگے اس نے تحت ہائیڈل اور کول فائرڈ پاور پروجیکٹس لگے اس نے تحت گیس فائرڈ پروجیکٹس بھی لگے اس نے تحت انڈسٹریل زونز بڑھنے ہیں جس نے ملک صاحب ذکر کیتا وہ سارا کام آج اگر ہو گیا ہویا تو تسی سوچو کہ پاکستان کس سٹیج سے ہو گیا اور جتنی انویسٹمنٹ اس وقت جس وقت پاکستان کوئی بھی فورن کنٹری اور خاص طور پہ کوئی یورپین کنٹری آونا نہیں چاہنا ہے پاکستان چائنا ہی مہربانی کی تھی اور اسپیشلی اسی شکر گزار ہاں پریزیڈنٹ شی نہ کہ انہاں ذاتی دلچسپی گدی اور میاں نواز شریف صاحب نے قیادت تے انہاں بھرپور اعتماد کرنے ہویا اس سی پیک نہ منصوبہ اساں دیتا اور انشاءاللہ یہ جتنا اس سے کم رکا ہوا اساں دوبارہ اگنائٹ کرنے کی کوشش کیتی وینی پئی کہ دوبارہ اسی سپیڈ نال کم ہوئے گورنمنٹ نہ ٹینیور کیونکہ بہت مختصر رہ گیا اس تو بعد جس پہ بھی الیکشن ہو سن اس تو بعد اسی یقین کریں کہ پاکستان مسلم لیگ دوبارہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کامیاب ہو سی اور پاکستان اناندے دور جس طرح اور کوئی بھی بڑا پروجیکٹ میں آخر چیز گل بھی ضرور کرساں بھائی تسی پاکستان نے جتنے بڑے پروجیکٹ سن انہاں تسی ویکھو تو اس
زیادہ تو زیادہ جڑے پروجیکٹس ہیں وہ میاں نواز شریف نے مرہون منت ہیں کہ انہاں ویژن وہ ویکھا انہاں اساں امپلیمنٹ کیتا اور اساں پایا تکمیل تائیں پہنچایا. اس واسطے اسی سمجھنے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ جس طرح اگے خدمت کی تھی آئندہ بھی انشاءاللہ. آخر میں افتخار خان خصوصی طور تے شکر گزار ہاں کہ انہاں یہ اہتمام کیتا, سارے دوستانہ ملنے نہ ایک موقع دیتا ہے تے سارے لوگ آشنا ساڑے بیٹھیں اور انہاں یہ بھی پتہ بھئی جس طریقے نال اس تو پہلے بھی علاقے نہیں اسی خدمت کرینے رہا انشاءاللہ. شیخ صاحب تے ملک صاحب نے قیادت اسی آئندہ بھی اس علاقے نے اس طرح خدمت کرینے رساں. بہت شکریہ. الرحیم. میں آخر میں تمام معززین کا, وابطہ کے ڈپارٹمنٹ کا, شیخ آفتاب صاحب کا, چودھری شیر علی خان صاحب کا, ملک سہیل صاحب کا, شہریار خان صاحب کا, عاطف شاہ صاحب کا, اور جتنے بھی معززین ہمارے یہاں پر آئے ہیں تمام محلوں سے کہ جن کے ٹرانسفارمر اپ گریڈ ہوئی ہیں, میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑے شارٹ نوٹس میں یہاں پر تشریف لائے. پریس کا بھی میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی بھی 100% حاضری آج یہاں پر موجود ہے. تو میرا جو انہوں نے 2-3 مطالبے کیے ہیں بڑے جینوئن ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹیم کو موقع دیا تو یہ تمام مسائل انشاءاللہ ترجیح بنیادوں پہ حل ہوں گے. تو میرا ملک صاحب سے, شیخ صاحب سے, چودھری صاحب سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو 4 سال کا یہ گند ہے اس کو جلد از جلد دھوئیں تو تمام مسائل انشاءاللہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں گے. سب سے ضروری تھا کہ یہ جو گند ہے 4 سال کا یہ پاکستان کو لے ڈوبا ہے اور پاکستان کی معیشت عمران خان کی صورت میں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے مختلف, جب ہم اپنے ووٹرز پورٹل میں جاتے ہیں کہ اگر آپ 5-6 ماہ اور صبر کر جاتے تو اس کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ بات 100% درست ہے کہ اس پارٹی کا کوئی بھی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن ایک طرف ہماری سیاست تھی, ایک طرف ہمارا ملک تھا. تو ہماری لیڈرشپ نے, اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو, میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کو, میاں شہباز شریف صاحب کے ویژن کو, مریم نواز اور حمزہ شہباز کے ویژن کو, کہ جن کے بارے میں یہ باتیں چل رہی تھیں کہ گھر میں کوئی ایک پیج پہ نہیں ہے, لیکن وقت نے, حالات نے ثابت کیا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی اقدام اٹھانا پڑا, ہم نے اپنی سیاست, ہماری پارٹی کی سیاست کو ہم نے دو پہ لگایا اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور یہ مہنگائی بھی کم ہوگی, بے روزگاری جو ہے اس کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. میں ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کا, بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی ہم نے ہمک گاؤں جانا ہے, وہاں پر بہت بڑی برادری, بہت بڑا دھڑا تحریک انصاف اور میجر گروپ کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میں اپنے تمام جو دوست یہاں پر موجود ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے ابھی ہمارے اس قافلے میں ہمارے ساتھ وہاں پر جانا ہے اور بھرپور وہاں پر انشاءاللہ شرکت کرنی ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ.